بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا اور وہیں پر اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بچپن ہی سے حکمران بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ جوان ہوا تو اس نے اپنا آبائی شہر طائف چھوڑا اور دمشق میں آ کر رہنے لگا۔ یہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا۔ دمشق پہنچتے ہی خوش قسمتی سے حجاج کو ایک حکومتی وزیر کے ہاں نوکری مل گئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی اور 64 ہجری میں یزید کی وحشتناک موت ہوئی۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید نے چند دن کی حکومت سے دستبرداری حاصل کر لی تھی۔ دوسری طرف حجاز میں عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ مروان بن حکم مدینے میں موجود تھا اور عبداللہ ابن زبیر کی امویوں سے خاص نفرت تھی، اس لیے انہوں نے مروان بن حکم کو مدینے سے دربدر کر دیا۔ مروان بن حکم جب دمشق پہنچا تو اس نے وہاں پہنچ کر معاویہ بن یزید کے بعد 64 ہجری ذی الحج میں حکومت سنبھال لی۔ اس کے بعد رمضان 65 ہجری میں اس کی وفات پر عبد الملک بن مروان اموی امیر مقرر ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مکہ معظمہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا تو دوسری جانب کوفہ میں مختار ثقفی قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی بن حسین المشہور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن الحنفیہ، ان تینوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی بلکہ بالکل غیر جانبدار رہے۔ انہی دنوں اموی شہنشاہ عبد الملک بن مروان نے یہ محسوس کیا کہ اس کی فوج سستی کا شکار ہے، کسی بھی طرح سے جنگ کے قابل نہیں رہی۔ چنانچہ وزیر کے کہنے پر حجاج کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اموی فوج کا کمانڈر تعینات کر دیا۔ جلد ہی حجاج نے فوج کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے ایک سخت لڑائی کے بعد مصعب بن زبیر کی حکومت کو گرا دیا اور پورے عراق پر اب عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو گیا۔ عراق میں جیسے ہی حجاج نے ظالمانہ طور پر قتل و غارت کی تو عبد الملک بن مروان کو اندازہ ہو گیا کہ اب حجاج میرا وفادار ہے، اس سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ 73 ہجری ذی القعدہ میں عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ اس نے کعبہ پر آتش زنی اور سنگباری کی، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو حجاج بن یوسف نے سولی پر لٹکا دیا اور وہ 3 دن تک لٹکی رہی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ ابن زبیر کی والدہ اسما بنت ابی بکر کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ سارا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6496 اور سنن ترمذی میں 3944 پر درج ہے۔ جب سپاہی اسما بنت ابی بکر کو نہ لا سکے تو حجاج ان کے پاس خود غصے میں پہنچا، جس پر اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک قذاب اور سفاک شخص ہوگا، قذاب تو ہم نے دیکھ لیا اور سفاک تم ہو۔ حجاج کی سفاکیت جہاں تک نہ تھی بلکہ اس نے حجاز میں بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی کئی دن تک زنجیروں میں جکڑ کر قید میں رکھا۔ اسی دوران اس نے امیر حج عبداللہ بن عمر کو بھی زہر آلود نیزے سے بے دردی سے مروا دیا۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک بن مروان نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ خدا کے بندوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی بیک وقت رہے ہیں، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ حجاج کی محبوب ترین سزا جو وہ اپنے مخالفین کو دیتا تھا وہ یہ تھی کہ ایک خاندان کے افراد کو برہنہ کر کے بنا چھت کے قید خانوں میں رکھتا تو اسی جگہ ان کی عورتوں کو بھی قید کرتا۔ امام زین العابدین کو بھی اس نے بہت اذیتیں دیں اور قید بھی کیا۔ کوئی بھی دن ایسا نہ تھا
کہ حجاج کے دربار میں سید زادے کو سزا نہ دی جاتی ہو۔ وہ شہزادہ حضرت علی بن حسین حضرت زین العابدین علیہ السلام کو گھنٹوں اپنے دربار میں کھڑا رکھتا۔ حجاج ایسا ظالم تھا کہ اکثر سادات پر کوڑے برسایا کرتا تھا۔ دن میں ایک دفعہ کوڑے نہ مار لے تو اسے رات کو نیند نہ آتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ وہ جب سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان، کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے داغے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد داغے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ جب حجاج الٹی کرتا تو بہت سارے کیڑے باہر نکلتے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، پچھلی امتوں کے سب ظالم اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں تمہیں رکھ دیا جائے تو تمہارا پلڑا پھر بھی باری ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے 70,000 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں ذبح کیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حجاج کے پیٹ کے کیڑے اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پورے شہر میں ایک ایسی بدبو پھیل گئی کہ ہر ایک کا جینا محال ہو گیا۔ حجاج کے چاہنے والوں نے رات کے اندھیرے میں اس کو دفنا کر اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ جتنا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کیے ہیں تو لوگ اس کی لاش کو بھی قبر میں نہ رہنے دیں گے۔ انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان تک مٹا کر بظاہر اسے تو خطرے سے تو بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے انہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔